امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو مقتدی ہیں، چاہے زیادہ حصہ ملے یا تھوڑا، ہے تو مقتدی، لیکن چونکہ ایک رکعت یا اس سے زیادہ آپ امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، امام کی اقتداء میں آپ کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، ایک یا اس سے زیادہ، تب آپ کا نام کیا ہوگا؟ ہیں تو آپ مقتدی، لیکن اب آپ کا نام بن جائے گا مسبوق۔ سب کے احکام الگ الگ ہے۔ اب آپ موتھن نہیں ہیں، اب آپ کیا ہیں؟ اور مسبوق کے مستقل احکام ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ جب امام سلام پھیرے تو آپ کو کھڑا کب ہونا ہے۔ بعض لوگ مسئلے کے نہ جاننے کی وجہ سے امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً کھڑے ہو گئے۔ آپ کھڑے ہو گئے، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، انہیں سجدہ سو کرنا تھا، پھر آپ کیا کریں گے؟ کب آپ کو کھڑا ہونا ہے؟ امام کا سلام سنا کہ امام صاحب نماز ختم کر رہے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوگا ختم کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے انہیں سجدہ سو کرنا ہو۔ اور جب امام پر، مسئلہ یاد رکھیے گا، فی الحال تفصیل بعد میں بتاؤں گا، اگر امام پر سجدہ سو واجب ہو گیا تو آپ مسبوق ہی کیوں نہ ہو، آپ کو بھی ساتھ میں سجدہ کرنا ہے۔ یہ مت کہنا کہ امام صاحب نے غلطی اس وقت کی تھی جب میں یاد تھا ہی نہیں، پہلی رکعت میں غلطی کی، ہم تو اخیر میں آ کے شامل ہوئے، نہیں، آپ امام کے ساتھ اس کی اقتداء میں آ گئے۔ کبھی بھی کسی غلطی کی وجہ سے اوپر جب سجدہ سو واجب ہوگا تو مسبوق کو بھی ساتھ میں سجدہ سو کرنا ہے، اور آپ تو کھڑے ہو گئے پہلی سلام سن کے۔ بتاؤں گا آپ کو کب کھڑا ہونا ہے، اور بہت سارے احکام ہیں۔ چھوٹی ہوئی رکعتیں کیسے پوری کی جائیں، اس کا کوئی طریقہ ہوگا اسلام میں۔ اگر ایک طرف سے نمازیوں کا تجزیہ کیا جائے، شاید کوئی ایسا نمازی مل جائے جس کو علماء کی صحبت نصیب ہوئی ہو، اس نے علماء سے مسائل سیکھے ہوں، وہ صحیح طریقہ بتا سکتا ہے۔ بہت مشکل سے ایسا کوئی بندہ ملے گا۔ تو اب دو قسمیں ہو گئی مقتدی کی، ایک موتن اور ایک مسبوق۔ ایک ہے مقتدی لاحق، یہ اور زیادہ پیچیدہ شکل ہے۔ لاحق سنا ہے کبھی آپ نے؟ آپ لاحق بنتے ہیں، ہے نا، اور بن جاتے ہیں، ایسا کیس ہو جاتا ہے۔ رات میں حادثہ پیش آ گیا تھا تراویح میں، ابھی آپ کو بتاؤں گا لاحق کہتے کس کو ہے۔ لاحق وہ ہوتا ہے جس سے اول اور آخر امام کے ساتھ ملے، بیچ میں کچھ حصہ چھوٹ جائے، ان ارکان میں وہ مقتدی امام کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ نا عجوبہ آپ کے لیے، سب شروع میں امام کے ساتھ مقتدی، آخر میں امام کے ساتھ بھی مقتدی، بیچ میں کچھ حصہ آپ کا غائب ہو گیا جس میں آپ امام کے ساتھ ان ارکان میں شامل نہیں ہوئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو بیچ کا حصہ غائب ہو گیا۔ سب سے پہلے اپنا نام یاد رکھیے، اگر یہ حالت پیش آ جائے تو آپ کیا ہیں؟ لاحق۔ اپنا نام یاد ہوگا تو کام بھی یاد ہو جائے گا، اور اگر اپنا نام ہی یاد نہیں تو کام کیسے یاد ہوگا؟ لاحق ہونے کی پہلے میں مثال دوں تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ امام کے ساتھ میں شامل ہوئے، پہلی رکعت میں سجدے بچ گئے، سجدے میں وہ سو گئے۔ پہلے مجھے یہ مسئلہ بتا دیجیے، اگر کوئی صاحب سجدے میں سو جائیں، سنت کی حیت پر جیسا سجدہ کرنا آپ کو سکھایا گیا، حالت یہی باقی نہیں رہی، نیند آ گئی، کیا وضو ٹوٹے گا؟ اس سونے کی وجہ سے جب آپ نماز میں سو گئے اور سوئے اس حالت پر جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے سجدہ کرنے کا، اسی حال میں باقی رہتے ہوئے آپ سو گئے، نیند آ گئی، اس سونے سے آپ کا وضو باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ باقی رہے گا۔ بہت اچھا جواب دیا ہے آپ نے، صحیح جواب ہے، یہ وضو باقی رہے گا۔ اور اس کے بعد آپ کو محسوس یہ ہوا امام صاحب تو کھڑے ہو کے قرات کر رہے ہیں
اور آپ سجدے میں پڑے ہیں اور آپ نے پہلے سجدہ کیا تھا اسی میں سو گئے، ذرا سی بیداری ہوئی، امام صاحب قرات کر رہے ہیں قیام میں، اب کیا کریں گے آپ؟ نماز چھوڑ کے پھر سے شریک ہو گئے؟ نہیں، لاحق کا حکم یہ ہے کہ درمیان میں جو رکن چھوٹا ہے اسے اپنے تئیں پورا کرو، اپنے آپ پورا کرو، اور اس کو پورا کر کے اگلے رکن میں امام کے ساتھ میں شامل ہو جاؤ، بات بچ جائے گی، نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔